الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل MFR آن لائن قرآن اکیڈمی کا سلسلہ رمضان کی عبادات۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے 17ویں روزے کی عبادات کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل 18ویں روزے کی عبادات کا ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے وامٹنگ یعنی الٹی، اس کے بارے میں اکثر لوگوں کے اندر رائج ہے کہ اس میں کیا ہمارا روزہ رہتا ہے یا نہیں۔ تو اس بارے میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو فرامین بھی پہلے سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو ماہ رمضان میں خود بخود یعنی الٹی آئی اس کا روزہ نہ ٹوٹا، اور جس نے جان بوجھ کر یعنی الٹی کی اس کا روزہ ٹوٹ گیا، یعنی جسے وامٹنگ بھی کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو خود بخود آئی یعنی وامٹنگ الٹی اس پر قضا نہیں، اور جس نے جان بوجھ کر کی وہ روزے کی قضا کرے۔ تو یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر کسی کو الٹی یعنی آ جاتی ہے خود بخود تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر کوئی جان بوجھ کر کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یاد رہے کہ جو خود بخود الٹی آتی ہے وہ چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، یہاں پر مثال دی گئی ہے کہ اگر اتنی زیادہ کہ بالٹی پوری بھر جائے تو بھی خود بخود الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود قصدن یعنی جان بوجھ کر کی اور وہ منہ بر ہے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قصدن یعنی جان بوجھ کر منہ بر ہونے والی سے بھی اس صورت میں ٹوٹے گا جب اس میں سے کھانا یا سفرہ جسے کڑوا پانی کہتے ہیں یا خون آئے تو ٹوٹے گا۔ اگر صرف بلغم آئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی جان بوجھ کر کی اور صرف بلغم آیا تو اب اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں پر ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ اکثر لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ منہ میں بار بار تھوک آ جاتا ہے، پانی اکٹھا ہو جاتا ہے یا بلغم آ جاتی ہے، تو اس سے اگر وہ دوبارہ پیچھے چلا جائے، حلق سے نیچے چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منہ میں بار بار تھوک آنے سے بعض لوگ تھوکتے رہتے ہیں تو یہ بھی ایک اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر قصدن کی مگر تھوڑی سی منہ بار آئی تو اب بھی روزہ نہ ٹوٹا، یعنی کسی نے جان بوجھ کر کی لیکن وہ تھوڑی سی آئی تو اس سے بھی اب اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بر بلا اختیار ہو گئی تو روزہ تو نہ ٹوٹا، البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہ ٹوٹا۔ یعنی اگر آپ کو منہ بر آئی اور اس میں سے اگر وہ آپ نے ایک چنے کے برابر جو کھانے پینے کے ذرات منہ میں آ گئے وہ ایک چنے کے برابر واپس پیچھے حلق سے نیچے چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ اگر منہ بھر آپ کو آتی ہے تو اس میں آپ احتیاط کے ساتھ منہ کو اچھے سے صاف کر لیں اور وہ ذرات دوبارہ پیچھے نہ جانے دیں تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر کی تعریف یہ ہے کہ جو بلا تکلف یعنی آپ سے نہ روکی جائے اسے منہ بھر کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم بات کریں گے 18ویں روزے کے اندر کون کون سی عبادات شامل کر لیں۔ سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات 11 مرتبہ آپ ان کو پڑھ لیں۔ پھر بعد نماز ظہر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ والی آیت مبارکہ 33 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ پھر بعد نماز عصر سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 17 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ پھر بعد نماز مغرب دعائے کرب و پریشانی 21 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ والی دعا آپ 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ بعد نماز عشاء سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد دعائے جمیلہ 3 مرتبہ پڑھ کر یہ عبادات آپ شامل کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ اس روزے کی بھی برکات کو اور زیادہ اور اچھے سے حاصل کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس وبا سے محفوظ فرما کر جلد از جلد ہمیں اس سے نجات نصیب فرمائے،
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیکسٹ ملتے ہیں اگلے روزے کی عبادات کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ رمضان آ گیا ہے۔